حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انسان دنیا کی زندگی میں کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ، مصروفیت اور کاموں کا ازدحام ہمیشہ محسوس کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کے مشاغل اور مصروفیات ہیں بھی بہت، در حقیقت یہی اہل ایمان کے لیے وجہ امتحان ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بندے کو لالچ بھی دیا اور خوف بھی دیا۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی۔ ہمیشہ انسان کو مزید کا لالچ رہتا ہے، اور جو موجود ہے اس کے ضائع ہو جانے کا یا جو متوقع ہے اس کے نہ مل جانے کا خوف بھی دامن گیر رہتا ہے۔ در حقیقت یہی دونوں احساسات ہیں جنہیں شیطان اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے بندے کے سامنے رکھتا ہے۔ اگر تم احکامات دینیہ کی پیروی کے لیے نکل جاؤ گے تو یہ نقصانات ہوں گے، اور اگر ذرا ان سے تھوڑا سا پیچھے رہو گے تو پھر تمہیں یہ فوائد ملیں گے۔ دنیا کا نقصان بھی بہت بڑا بنا کے پیش کرتا ہے، اور دنیا کا فائدہ بھی بہت بڑا بنا کے پیش کرتا ہے، اور یہ انسانی فطرت کی کمزوریاں ہیں۔ بندہ بہت جلد ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ دنیا کا حسن و جمال، اس کے زر و جواہر، اس کے خزانے، اس کا مال و منال، اس میں دولت کی ریل پہ، اس میں قرابتیں، رشتہ داریاں، یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت بنا کے پیش کی جاتی ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کی خوبصورتی میں الجھ کر انسان اللہ ذو الجلال والاکرام سے پیچھے ہٹ جائے۔ اللہ تو دنیا کو خوبصورت قرار نہیں دیتا، یہ لہو و لعب ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ، یہ برتنے کی چیز ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا میری زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ استعمال کی چیزیں یہ تیرا مقصود حیات نہیں بننا چاہیے۔ تجھے کسی بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور میرے عزیز بھائیوں سمجھنا چاہیے، ایک انسان سارا دن محنت کرے اور نتیجہ محض یہ ہو کہ چند ٹکے اسے کھانے کے لیے مل جائیں، اور دوسری طرف ایک جانور سارا دن محنت کرے اور نتیجہ اس کا بھی یہی کہ اسے بھی چارے کی ایک ٹوکری کھانے کے لیے مل جائے۔ وہ تنو کوش میں آپ سے بھاری ہے، شاید قوت اور طاقت میں آپ سے فوقیت رکھتا ہے، دنیا میں اس کی بڑی قیمت ہے، اس کے باوجود وہ حیوان ہے۔ آپ کو انسان کہا گیا، سوچ و فکر کا فرق ہے۔ اگر انسان بھی وہ گدھے کے رہ
یہ انسان کی جبین نیاز، اس کے پیچھے چھپی ہوئی عقل، جس کی وجہ سے آپ کو بہتر قرار دیا گیا، اسے بروئے کار لا کے اپنے رستے کا تعین کرنا اور اس عظیم الشان مقصد کو پانے کے لیے اس صراط مستقیم پہ اپنے آپ کو استوار کرنا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کے گئے ہیں، اور پھر اس رستے کا سفر کرنا، کتنی منزلیں طے کرنی ہیں، کہاں جا کے اسٹے کرنا ہے، کتنا رکنا ہے، کب اٹھ کے چلنا ہے، آپ کے یمین و یسار کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہے، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس صراط مستقیم کے تقاضے کیا ہیں، اس سے آپ چلتے رہیں گے تو آپ کو منزل کیا ملے گی۔ یہ عقل سلیم اسے بروئے کار لا کے ان چیزوں کا تعین کرنے سے آپ انسان کہلاتے ہیں، مگر نہ کمانا اور کھانا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، یہ تو درندے بھی کرتے ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ فوراً جو بات کہی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نصیحت ہے کیا؟ اپنی زندگی کا تعین کرو، تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، تمہیں کب کہا گیا تھا کہ بہت لمبی چوڑی بزنس امپائر بنا کے اپنی زندگی اس کاروبار کے لیے وقف کر دو؟ اور میرے عزیز بھائیوں، یہاں یہ مسئلہ سمجھ کے جائیے گا، دنیا سارے انسانوں کے لیے ہوتی ہے، اس حد تک تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن جب انسان اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کرتے پھر بربادی کے دروازے کھولتے ہیں۔ کاروبار آپ کے لیے ہے نا، آپ تو کاروبار کے لیے نہیں ہے، کھیتوں کھلیان آپ کے لیے ہے، آپ تو اس کے لیے نہیں ہے، نوکری آپ کے لیے ہے، آپ تو اس کے لیے نہیں ہے، آپ کو اس کے لیے ہونے کا معنی کیا ہے؟ کاروبار کی مصروفیت اتنی ہے، بچوں کے لیے وقت نہیں رہا، کاروبار کے مشاغل اتنے زیادہ ہیں، بیوی کے علاج کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے، وہ مشکل میں ہے اس کی اششوئی کے لیے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، رشتے منقطع ہو گئے، صلہ رحمی کے دروازے بند ہو گئے، روپیہ پیسہ اتنا زیادہ ہے، اور اس فراوانی کو مزید چار چاند لگانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو اتنا سپرد کر دیا دنیا کے انسانوں کی ذمہ داریاں تو کیا، میں تو اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض بھی بھلا بیٹھا۔ یہ کاروبار تیرے لیے ہے یا تو کاروبار کے لیے ہے؟ تجھے دنیا اس لیے دی گئی تھی، یہ مال و زر، یہ زر و زبا ہے، یہ کھیتوں کھلیان، یہ مارکیٹیں منڈیاں تجھے اس لیے دی گئی تھی کہ ان سے تو ضروریات زندگی کی تکمیل بھی کرے اور پھر اللہ جل والاکرام کا شکر بھی ادا کرے۔ اللہ کی قسم میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ پوری اسلامی شریعت کھنگال کے دیکھ لیں، اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اسے استعمال کریں اور اللہ جل والاکرام کی بندگی کے لیے اسے استعمال کریں۔ اگر یہی دنیا تجھے بندگی سے دور کرتی ہے، اگر یہی دنیا تمہیں اللہ کی عبادت سے پیچھے رکھتی ہے، تو پھر دنیا تیرے لیے نہیں ہے، تو دنیا کے لیے ہو گیا۔ پھر دنیا تجھے نہیں کما رہی، دنیا تو دنیا کو نہیں کما رہا، دنیا تجھے استعمال کر رہی ہے۔ نصیحت کیجیے اہل ایمان کو، جو واقعتاً مومن ہوں گے وہ سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جتنے بھی کام ہیں ان کے لیے اوقات کار کا تعین کر دیا گیا، جو اصل فریضہ ہے، جو مقصد وحید ہے ہماری زندگی کا، وہ کیا ہے؟ اللہ جل والاکرام کی بندگی۔ گاہک زیادہ ہے کہ تھوڑے، مسئلہ نہیں ہے، نمازیں کتنی ہوئی یہ مسئلہ ہے، کاروبار آج کتنا ہوا، کل سے آگے کتنا گیا ہوں، پیچھے کتنا رہا ہوں، انالیسس کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن اس سے بڑی ترجیح اس کو ہونی چاہیے گزرے ہوئے کل میں نے کیا
کتنی کی ہے، آج کتنا کمایا ہے، اور آنے والے کل کی پلاننگ کریں گے. سونے سے پہلے اگلے دن کا پورا شیڈیول مرتب کریں کہ میں نے کل کی زندگی یہ نیکی کے کام ہیں جو آج نہیں کر سکا کل کرنے. ہوتا ہے نا، ایک کاروبار چل رہا ہے، گزر بسر کا وافر سامان ہے، زندگی بڑی پر راحت ہے، اس کے باوجود دوسرا شروع کر لو. شرم کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا حق تجھے وہ سماگری کا ہے جو تجھے جنت میں لے جانے کا باعث ہے. آج یہ 6 کام ہیں جو میں نے نیکی سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، کل ان 6 میں ایک کا اضافہ کر کے ساتھ کرنا ہے. پوچھئے اپنے آپ سے، کبھی زندگی میں اس قسم کا سوال ذہن میں آیا؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم وما اريد ان يطعمون. ہمیں تو تمہاری اس دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بھوکے نہیں. اللہ کہتے ہیں ہمیں تو تمہارے سے کمائے ہوئے پیسے کی ضرورت نہیں، ہم تو بھوکے نہیں ہیں. ان اللہ هو الرزاق. اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ تم ہماری بندگی چھوڑ کے کاروبار بڑھا لو گے، یا یہ جو کاروبار کرتے ہو اور پھر اس قسم کے ہیلے بہانے ذہن میں آتے ہیں، جی ٹھیک ہے مولوی تیری بات بھی ٹھیک ہے، مسجد میں بھی آنا چاہیے، نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، جماعت کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، لیکن آخر دولت کمانا بھی تو اللہ نے سکھایا ہے نا. ان اللہ هو الرزاق، وہ سب سے بڑی دولت کا مالک ہے، ذو القوہ، وہ شان و شوکت رکھتا ہے، المتین. لیکن یہ اس کی حلم و بردباری ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود تمہیں دے رہا ہے. اللہ اکبر. ہمارے دن بھر کا شیڈول کیا ہوتا ہے؟ صبح جاگتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کرتے کیا ہیں؟ ہماری زندگی میں شام وارد ہوتی ہے، صبح سے لے کر شام تک کا یہ سفر، کیا شریعت نے ہمیں ایسے بے مہار چھوڑ دیا؟ کیا محمد سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نہیں؟ میں انشاءاللہ آج بات کروں گا آج اس دن، جمعہ کے دن کے حوالے سے، اور اللہ نے زندگی رکھی تو اگلے خطبے میں پورے دن کا شیڈول آپ کے سامنے عرض کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. خطبہ جمعہ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں جمعہ کا ترجمہ 2 رکعت نماز سمجھا جاتا ہے بالعموم، اور مولویوں نے جہاں آسانیاں دینی تھیں، جہاں شریعت نے گنجائشیں رکھی تھیں، وہاں مسلکی تنفر میں اتنی سختی کر دی کہ امت کو تقسیم کر دیا، اور جہاں کوئی رعایت نہیں ہے وہاں اتنی رعایت دے دی کہ مسجدیں ویران ہو گئی. فاسعوا الی ذکر اللہ، حکم ہے، آرڈر ہے باقاعدہ اللہ کا، جلدی کرو، تیزی سے کوشش کر کے پہنچو اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو. ہم حلال و حرام کے بڑے حساب و کتاب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص زاویہ نگاہ سے. یہ بھی سوچئے گا یہ وقت آپ کا نہیں ہے. کاروبار کے لیے سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ ٹائمنگ. اور دنیا کے کسی بھی مسئلے کے لیے سب سے اہم چیز ٹائمنگ ہی ہوتی ہے. اوقات کار، آپ کا ٹائم ٹیبل. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کی ندا آ گئی، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اب خطبے میں آ کے بیٹھنا تم پہ فرض کر دیا گیا، کاروبار سے تمہیں روک دیا گیا. یہ وقت اللہ کے لیے ہے، اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے ہے، یہ کاروبار کے لیے نہیں ہے. وہ ٹائم جو اللہ کا تھا اسے کسی اور جگہ پہ صرف کرتے رہے. کیا خیال؟ اسٹوڈنٹ بڑا قابل ہو، بڑا محنتی، استاد کی نظروں کا تارا، لیکن پیریڈز میں کینٹین پہ وقت صرف کرتا ہے. کتنے نمبر ملیں گے؟
یہ ٹائم ٹیبل اللہ جلالہ والے کرام نے یوں دے دیے، بھاگتے ہوئے بے ترتیبی سے، کوئی سوچ و فکر نہیں، کوئی وارفتگی اور عقیدت کا رشتہ نہیں، ایک قرض چکانے کے لیے چلے نکلے تھے، مولوی صاحب آخر پہ پہنچ گئے، تھوڑا سا بریک کرنا، یہ ذرا فٹافٹ وضو کر کے 2 رکعتیں ٹپکا لیں۔ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو۔ تمام مشاہیر علماء اسلام، آئمہ ملت اسلام سارے اس بات پہ متفق ہیں، یہ خطبہ جمعہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کی سماعت فرض ہے امت میں، اور فی زمانہ ہمارے پاس دین سیکھنے سکھانے کا بالعموم سوائے خطبہ جمعہ کے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ ہمارے مشاغل اس قدر وسیع و عریض ہو گئے، اتنے پھیل گئے، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی وقت نہیں ہے دین سیکھنے کا، اور اس کے ساتھ بھی اگر ہمارا سلوک یہ، اور یاد رکھو بادیوں نظر میں جب آپ یہ سوچیں گے اچھا یہ 50 منٹ کا خطبہ جو حافظ صاحب ہر جمعے ہمیں سناتے ہیں یہ سننا فرض ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ خطبے سے 15 منٹ پہلے شٹر ڈاؤن کرنا ہوگا، پھر مسجد میں آنا ہوگا، 15 منٹ پہلے والے گئے، 20-25 منٹ بعد والے گئے، اس کا معنی ہمارا تو 1.5-2 گھنٹے گئے۔ اور شیطان فوراً سمجھاتا ہے، وہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اگر تو چلا گیا ٹائم سے، وہ مولوی تو کہتے رہتے ہیں انہاں دا کم ہو گئی، انہوں نے تو اپنی تنخواہ ہری کرنی ہے نا، اس لیے یہ تو کہیں گے تمہیں، تو نے وقت پہ جانا ہے، گاہک واپس چلے جائیں گے تو تیرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، خوف دلاتا ہے بندے۔ اور دوسری طرف اگر تو یہاں رہا تو کیا معلوم وہ جو اس جمعے آیا تھا نا گاہک، اور اتنا زیادہ تجھے پرافٹ ہوا تھا ایک ہی بندے سے، اگر اس سے سر کوئی آ گیا تو والے میں آئے۔ اللہ اکبر، آسمان کا رب اعلان کرتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، کچھ وقت دیجیے انسانوں، پیدا میں نے کیا ہے، وسائل تمہیں میں نے دیے ہیں، کاروبار تسلیح کا میں نے سکھایا ہے، میں تمہارا رب ہوں، تمہاری پیشانیاں تمہاری تقدیریں میرے ہاتھ میں ہیں، چاہوں تو جی چاہے جو جی چاہے کر گزروں، لیکن سنو میں رب ہو کے بھی تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تفرغ لعبادتی، کچھ وقت دیجیے، جو میرے ساتھ کمٹمنٹ ہے نا، جو تمہارا ٹائم ٹیبل ہے، جو پیریڈ میرے لیے مختص ہیں، وہ وہاں بسر کیجیے، جہاں میں تمہیں بلاتا ہوں وہاں آئیے۔ املاؤ اسد فقرک، املاؤ قلبک غنا واسد فقرک، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے ہاتھوں کو دولت سے بھر دوں گا، تیرا رب کہتا ہے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن نصیحت فائدہ کنہیں دیتی ہے؟ جن کا ایمان ہوتا ہے، اپنے رب کے وعدوں پہ جن کا یقین ہوتا ہے، اللہ جلالہ والاکرام کے خالق ہونے پر، اور اس کے رب ہونے پر، اس کے مدبر ہونے پر، اس کے رزاق ہونے پر، صاحب قوت ہونے پر، متین اور حلیم ہونے پر، جس کا غیر منزل کامل کبھی نہ ٹکمکانے والا ایمان اور یقین ہوتا ہے، فائدہ ان کے لیے ہے جن کا ایمان نہیں۔ اور واللہ ہے یہ اس کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ جو بیچارے اتنی ضمانتوں کے باوجود بھی پیچھے رہتے ہیں نا، وہ نماز تو وقت کا مسئلہ ہے، انہیں پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، تفرغ لعبادتی، ایک ٹائم کچھ سے میں نے مانگا، اس میں کسی اور کی شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، آرام کی اذان محمد پاک کے کان میں پڑتی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے یوں بیگانہ ہو جاتے جیسے ہمارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ جو ٹائم ہے نا 12:20 سے لے کر 1:25، یہ تیرا نہیں ہے، اسے اللہ کرام نے اپنے لیے رکھا۔
باوجود اس بات کے کہ یہ ٹائم میرا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں واللہ یہ 24 گھنٹے کس نے دیے؟ پھر اس میں حرکت کی توفیق کون دیتا ہے؟ پھر کاروبار کی صلاحیت کون دیتا ہے؟ کچھ نہ ہو، صبح دم جب آپ اٹھیں تو آپ کا پیٹ خراب ہو چکا ہو، سارا دن آپ واش روم کے سامنے کرسی لگا کے بیٹھے رہے، کیا کریں گے کاروبار کا؟ کر سکتے ہیں؟ آنکھ میں درد ہو گئی، شوگر زیادہ ہو گئی، سارا دن شوگر کنٹرول کرنے لگ گئی، سمجھ نہیں آتی انسان کو، وہ اپنے آپ کو زیادہ دانا اور عقل مند سمجھتا ہے۔ تفرغ لعبادتی، آ میرے پاس، املا قلبہ کا غنا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ اور یاد رکھو اللہ کی قسم، پیسے سے بڑی دولت غنا کی دولت ہوتی ہے۔ بندہ امیر پیسے سے نہیں ہوتا۔ بہت سارے پیسے والے دنیا میں ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، وہ اچھے ہیں، اور بہت سارے جو پیسے کی وجہ سے برباد بھی ہوئے۔ اور دانا کیا کہتے ہیں؟ اب دولت مند بڑا پر ہے کمینہ، کمزور ہو، غریب ہو، غنا والا ہو، تو یار کمزور ہے تو کیا، بندہ تو انسان تو ہے نا۔ املا صدرہ کا غنا واسد فقرک، یہ جو فقیری کا ڈر ہے نا، جو شیطان دلاتا ہے، اللہ اکبر، جو تمہیں خوف دلاتا ہے تو مر جائے گا، لٹ جائے گا، دکان بند ہو جائے گی، کاروبار برباد ہو جائے گا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں زمانہ دیتا ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تمہیں زمانہ دیتا ہوں، تیری فقیری تو اسے دور کر دوں۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر نہ دل میں غنا ہوتی ہے، نہ ہاتھوں کی فقیری دور ہوتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس، ساری زندگی میں جتنے بھی دن آتے ہیں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ یہ ایسا دن ہے یوم الجمعہ فیہا خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، وفیہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل بھی اسی دن کیا گیا، وفیہ اخرج، اسی دن جنت سے انہیں نکالا گیا، ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت کی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعے کے دن صبح دم سورج کے طلوع سے پہلے سوائے جن و انسان کے ساری مخلوق خوف زدہ رہتی ہے، کان لگائے رکھتی ہے کہ اب سورہ اسرافیل پھونکا گیا، کہ اب پھونکا گیا۔ حالانکہ اس کا احساس انسانوں کو زیادہ ہونا چاہیے، چونکہ بتا دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ دنیا جہان کی جتنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں وہ جمعے کے دن ترتیب پاتے ہیں۔ جمعے کا دن کاموں کے لیے نہیں ہے، جمعے کا دن عبادت اور بندگی کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشر الایام علی ہیئتها وتحشر الجمعۃ ظہراء منیرا، ہفتے کے سارے دن قیامت کے دن اپنی اپنی اصلی صورت میں حیت میں اٹھائے جائیں گے، اور اللہ جلالہ والاکرام جمعے کا دن انتہائی خوبصورت روشنی میں اٹھائے گا۔ اور کیفیت کیا ہوگی؟ اہلھا یحضون بہا، جمعہ پڑھنے والے اس کو دائیں بائیں سے گھیرے ہوئے ہوں گے، کالعروس، جیسے دلہن کو اس کے والدین اس کے دلہا کے حوالے کرتے ہیں نا، تو گھر میں احترام کے ساتھ اپنے جلب میں لے کے نکلتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جمعے والے، جمعہ پڑھنے والے، یہ جو وقت پہ آتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں، یہ قیامت کے دن جمعے کے گرد یوں حالا کیے ہوئے ہوں گے، اور سارے جمعے کے دن سے پھوٹنے والی روشنی میں ہوں گے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ انسان دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی نہیں، یہ کون ہے؟ اتنی خوبصورت روشنی، ایک حالہ، اور اس کے گرد اتنے لوگ، یہ کون ہے؟ تعجب کریں گے، ان کی قسمت پہ رشک کریں گے، حیران ہوں گے، داد و تحسین کی آوازیں نکلیں گی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے یغوزون فی جبال الکافور، اللہ جلالہ والاکرام نے جو کافور کے بڑے بڑے پہاڑ
اور ان میں جو محلات بنائے ہوئے ہوں گے یہ جمعہ پڑھنے والے ان میں داخل ہو جائیں گے. یہ جنتی ہوں گے سارے جمعے کے دن، ہفتے کے پورے ہفتے کے 7 دن، ہفتے سے لے کر آئندہ ہفتے کی صبح تک جتنے بھی دن ہیں یہ سارے اپنی اپنی اصلی صورتوں میں، کن صورتوں میں دنیا میں ہوں گے، اٹھائے جائیں گے. ایک جمعے کا دن ہوگا جو اللہ ذوالجلال والاکرام اس خوبصورت کیفیت میں اٹھائے. اور اس کے ساتھ جمعہ پڑھنے والے جو اہلوہا، جو جمعہ والے ہیں، جو اس کی حقیقت سمجھتے ہیں، جو اس کے حق کی ادائیگی کے لیے اپنی کوشش بجا لاتے ہیں، یہ روشنی میں ہوں گے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام کستوری کے، کافور کے بنے ہوئے پہاڑ، ان کے اندر جو ان کے محلات تیار کیے ہوئے ہوں گے ان میں داخل کریں. اللہ ہمیں بھی ان میں بنائے. اللہ اکبر. اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں. نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ. ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں. یہ امت بحثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی محترم بحثیت نبی ختم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں دنیا میں. باقی امتیں، باقی نبی، ان کی نبوتیں، ان کے وقت گزر چکے، یہ آخری امت ہے. لیکن فرمایا دنیا کے حساب سے السابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ان میں سب سے پہلے ہوں گے. کیوں؟ بَعِدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ. انہیں ہم سے پہلے کتابیں دے دی گئی، ہمیں بعد میں دی گئی. بنو اسرائیل کے نبی ابراہیم، نوح، اور جتنا لمبا سلسلہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، وہ سارے پہلے گزر چکے. یہ امت آخر میں آئی ہے. اس امت کے نبی کو کتاب آخر میں دی گئی، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے آگے. اور فرمایا مسئلہ صرف قیامت کا نہیں ہے، ہمیں دنیا میں بھی اللہ نے ان سے آگے کر دیا. کیسے؟ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پہ جمعہ پیش کیا، یہودیوں کو دیا، یہ تمہاری عبادت کا دن ہے. وہ اس سے غافل ہو گئے اور انہوں نے ہفتے کا دن انتخاب کر لیا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے عیسائیوں کو جمعے کا دن دیا، یہ تمہارے لیے عبادت کا دن ہے. وہ اس سے غافل ہو گئے اور انہوں نے اتوار کا انتخاب کیا. اور اس امت کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمعے کا دن عبادت کا دن کرا دیا. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے جمعے کے دن کو بطور عبادت کا دن قبول کیا. اب ترتیب کیا ہے دنوں کی؟ جمعہ، ہفتہ اور اتوار. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم آگے آگے سب سے آخر میں دنیا کے آنے کے بعد بھی ہم سب سے آگے آگے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ السابقون یوم القیامہ، سب سے پہلے حساب و کتاب اس امت کا ہوگا اور سب سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام جنت میں اسی امت کو داخل کرے. ترتیب یوم عبادت کی نسبت سے تمہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمعے کا دن عطا کیا. اور یہ فضیلتیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس، وہ انسانی حیات میں، تاریخ دنیا میں جتنے بھی دن جس میں سورج طلوع و غروب ہوتا ہے، سب سے بہترین دن جمعے کا دن. کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ. کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعہ. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اس پہ جمعہ پڑھنا واجب ہے. فعلیہ الجمعہ، اس پہ جمعہ واجب ہے. 4 لوگ ہیں جو مستثنی ہیں. مسافر جو شرعی عذر کی بنیاد پہ چلا جمعے کا دینا شکار کر کے آنے، یہ کوئی مسافت نہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی خاص کام تو نہیں سی، میں کہا چلو یار ہمیں ویلے بیٹھے ہیں، گپ شپ کرے، ذرا دوست نو ملے گی. نہ یہاں پڑھا نہ وہاں پڑھا. آج کے دن سفر کیے بغیر چارہ نہیں، اور سفر
ذریعہ نہیں، اتنی گنجائش نہیں. تو یہ مسافت عذر ہے. یہ جو شوقیہ مسافتیں ہوتی ہیں نا، یہ عذر نہیں. مریض جو واقعتاً مریض ہو اور جمعے میں آنے پر اس کی مرض میں، اس کی تکلیف میں اضافے کا اندیشہ. عورت نہ پڑھے، گھر میں پڑھ لے، نماز گزارا ہو جاتا ہے. مملوک، غلامی کا وہ تصور جو اسلام کے اس زمانے میں تھا اب نہیں. قیدی جو جیلر کی بندش میں ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کچھ کر سکتے. ملازم اور دکانداروں، میرے بھائیوں، کاروبار کرنے والے ساتھیوں، اللہ کی قسم یہ جو آپ کے متحد ہیں نا ملازم، ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. جو آپ پوچھتے ہیں نا ان سے، آج کمایا کیا ہے، آج کیا کیا ہے، اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کہ یہ سیل مین غلے کی طرف نہ جائے، پیسوں کی طرف نہ کہیں جائے، اور باقاعدہ لکھ کے لگایا ہوا ہوتا ہے کسی سیل مین کو پیسے نہیں دینے، پیسے کاؤنٹر پہ جمع کروائیں. بڑا حساب و کتاب رکھنا چاہیے. ان کی نمازوں کا بھی حساب و کتاب رکھا کرو، ان کے خطبات جمعہ کی سماعت کا، جمعے کی ادائیگی کا بھی حساب و کتاب رکھا. قیامت کے دن آپ سے سوال. اور اگر کوئی ملازم اپنے مالک کے ظلم کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے، وہ معذور ہے. کہتا نہیں، میں پہلی صاحب سے پڑھے ہونا مولوی صاحب کو 50 روپئے دے ہوں گا، تم اتنے رہنا. فرض تو صرف ملتے نا، تیرتے فرض ہے. پکڑا جائے گا وہ ملازم، یہ مالک پکڑا جائے گا. اور چوتھا یا پانچواں کیا لیں، الصبی، بچہ. بچے پر بھی نماز جمعہ واجب نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعہ. یہ اتنی فضیلت والا دن ہے. اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کا حق یہ ہے کہ تم پہ جمعہ واجب ہے، جمعہ پڑھا کرو. اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَحْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. لوگوں کو اب بچ جانا چاہیے جمعے ترک کرنے سے. ایک چھوڑ دیا، دوسرا چھوڑ دیا، تیسرا چھوڑ دیا، کوئی پرواہ نہیں. یاد رکھو، اگر تم جمعہ چھوڑنا ترک نہیں کرو گے، لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ کی طرف سے تمہیں غافل لکھ دیا جائے گا. تو بہت دانا ہے انسان، عقل و دانش کے بہت بڑے مینارے پہ اپنے آپ کو فائز سمجھتا ہے. جو غافل ہے، غافل جاہل، جسے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں، صحیح غلط کا فرق نہیں، اپنے بیگانے کا کوئی امتیاز نہیں. غافل بے وقوف کو کہتے ہیں، حقائق سے ناآشنا، بھٹکا ہوا، جمعہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اور فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ترک ثلاث جمعات، من ترک ثلاث جمعات، 3 جمعے جس نے چھوڑ دیے، تہاونا بہا، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، سستی کا شکار ہو، سو لے، چلیں کوئی نہیں مسئلہ یار، اگلا پڑھ لیں گے، گھر میں 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، نماز ہی پڑھنی ہے نا، فرض ہی ادا کرنا ہے. اللہ اکبر. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کی آواز میں، ختم اللہ علی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان کی سماعتوں پہ، ان کی بصارتوں پہ، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے. طبع اللہ بہا، جو بندہ 3 جمعے پے در پے چھوڑ دیتا ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، سستی اور تہذیب غالب آ گئی، کوئی اس کے پاس جواز نہیں ہے جمعہ چھوڑنے کا، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، اسے غافل نہیں کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک مسئلہ یہاں اور بھی سمجھو، خطبہ جمعہ تذکیر و تانیث کا نام ہے. خطبہ جمعہ شریعت کے فہم کے حصول کا نام ہے.
یہ اتنی زیادہ فضیلت ہے. ظہر کی آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، جمعے کی 2 پڑھتے ہیں. یہ جو اتنے زیادہ فضائل ہیں نا، یہ اس تذکیر کی وجہ سے ہے، اس اہتمام کی وجہ سے ہے، اس خطبے کی وجہ سے ہے. وہ جو ساری فضیلتیں، جو سب سے پہلے آتا ہے جمعے کی نیت کے ساتھ مسجد میں اور بیٹھتا ہے تا وقت کے امام خطیب ممبر پہ فروکش ہو جائے، اس کی گفتگو سنتا ہے خاموشی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اس کی بات پہ کان دھرتا ہے، شریعت سیکھنے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا ہے. فرمایا جو سب سے پہلے آتا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام میں سے 1 اونٹ کی قربانی اس کے کھاتے میں لکھتے ہیں. شرطیں سمجھ لیں. آیا جمعے کی نیت سے ہے، گھر سے ودا ہو کے بیوی بچوں کو چھوڑ کے 9:30 10 بجے اٹھا، بیوی کو کہتا ہے، بیٹیوں سے کہتا ہے، بچوں سے کہتا ہے جلدی کرو آج جمعہ ہے، چھوڑو ادھر ادھر کے کام، بس یہ خام خواہ کے مشغلے سے ترک کرو، جمعے کی تیاری کرو. خود گیا، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، خوشبو لگائی، مسواک کی جو اللہ نے توفیق دی، زیب و زینت جو اس کے لیے مشروع تھی اختیار کی، آ گیا مسجد میں اور پھر نوافل پڑھتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، قرآن مجید کی قرات کرتا رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پیش کرتا رہا اور اللہ سے دعائیں کرتا رہا تا وقت کے خطیب ممبر پہ آ گیا. اب پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف ہماتن وہ مشغول ہے، متوجہ ہے، اس کی ہر بات سنتا ہے، ہر بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لغو سے بچتا ہے، فضولیات سے گریز کرتا ہے، آنے والا سلام کہتا ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا نہیں، کوئی مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کے مسافر کو قبول کرتا نہیں. عجیب مولوی ہے، سلام لینے سے روکتا ہے؟ اور نہیں بھائی، سلام لینے سے کون روکتا ہے؟ جمعے کے ضائع ہونے سے روکتا ہے. سلام لینے سے نہیں روکتا، جمعے کے ضیاع سے روکتا ہے. ہوگا تیرا کاروبار 1 اونٹ کتنے کا؟ 1.5 لاکھ کا. چلے ٹھیک ہے، آئے وقت پہ آئے، پہلے آئے. تیرا رب کہتا ہے میں اتنا دوں گا جتنا 1 اونٹ ہوتا ہے. 1.5 لاکھ. تو دکان سے کتنا کما لے گا یار 2 گھنٹوں میں؟ 10,000 15,000 20,000. اللہ کا حق مار کے تو کما بھی لے گا تو کیا کمائے گا؟ تیرا رب کہتا ہے 1.5 لاکھ کے جانور کی قربانی کے وقت تجھے ثواب میں دیتا. چلے تھوڑا لیٹ ہو گیا، دوسرے نمبر پہ آیا ہے اچھی صاف ستھری خوبصورت گائے تو ہے نا جو 1.25 لاکھ کی، تقریباً 1.25 لاکھ کی ملتی ہے. چلے پھر تھوڑا سا اور لیٹ ہو گیا، 1 تکڑا بکرا تو ہے اور لیٹ ہو گیا، کوئی چنگا منگا، وہ جو ککڑ بانگ والا مولوی صاحب لیتے ہیں، پیر صاحب لیتے ہیں، تویز والے. اچھا چلے اس سے بھی لیٹ آ گیا. مولوی صاحب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ جا، اگر تجھے انڈے کی قربانی تھی، اختصاصات میں، اسپیشل پرسنز میں، وہ جو خاص توجہ دیتے ہیں، جمعے کی اہمیت سمجھتے ہیں، ان میں تیرا نام لکھا جائے گا. اگر حضرت صاحب ممبر پہ آ گئے اور تیرا ورود ان کے بعد ہوا، ہاں اب بھی اگر توجہ سے جمعہ سنے گا، جمعے کا ثواب تو ملے گا، لیکن وہ جو اعزازی شیٹ تھی نا، وہ نمبر دینے والوں نے رجسٹر بند کر دیے. اور حدیث میں کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ لکھنے والے خود سننا شروع کر دیتے ہیں. اور مولوی جیسا بھی ہو، میرے جیسا کڑوا کسیلا ہو، کوئی بہت خوش رہان ہو، کوئی بہت بڑا علامہ فہمہ ہو، اللہ کی قسم کوئی تخصیص نہیں ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا وہ جو اسپیشل نمبر لکھنے والے تھے نا، الگ سے آسمان سے اللہ نے اعزازی نمبر دینے والے، وہ جو وظیفے کے امتحان کی اسپیشل کرنے والے تمہارے لیے بھیجے تھے، وہ جو داخلی دروازے پہ بیٹھے تھے، حاجی صاحب آ گئے، چوری صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے. اب جب خطبے کا آغاز ہو گیا، انہوں نے اپنے دفتر بند کر دیے، اپنے دروازے لاک کر دیے. اب وہ سن رہے ہیں. اللہ اکبر. اور بھائی مولوی جس کو فرشتے سنتے ہیں لگتا ہے کچھ ہے تو صحیح نہ، پھر کوئی اہمیت ہے نا اس عمل کی. اس لیے میرے عزیز بھائیوں یاد رکھو، یہ جمعے کا دن عام دن نہیں ہے، نہ دنیا میں اس کی حیثیت عام دنوں کے برابر ہے، نہ قیامت کے دن اس کی حیثیت عام دنوں کے برابر ہوگی. یہ جمعے والے جمعے کے دن صبح
انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کی تفصیل عرض کروں گا. اگرچہ واجب نہیں ہے، غسل بھی کرتے ہیں، جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، جو خوشبو میسر ہے وہ بھی لگاتے ہیں، وقت سے آتے ہیں. اللہ کی قسم تیرا نبی کہتا ہے دنیا میں اخلاص کے ساتھ تم یہ اہتمام کرو گے نا، اللہ قیامت کے دن جمعے کو اٹھائے گا، وہ چمکتا ہوا خوبصورت روشن ہوگا اور جمعہ پڑھنے والے سارے اس کے ارد گرد ہوں گے اور اسی روشنی میں سارے اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے.